BBC لائیو میں خوش آمدید. میں ہوں سحر بلوچ اور میں اس وقت BBC کے اسلام آباد بیورو میں موجود ہوں, جہاں سے ہم آپ کو یوکرین کی تازہ ترین صورتحال بتا رہے ہیں. اگر تازہ ترین صورتحال کی بات کریں تو روس کی ہمسایہ ملک یوکرین کے خلاف فوجی کارروائی چھٹے روز میں داخل ہو چکی ہے, اور اس وقت یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یوکرین کا دوسرا بڑا شہر خارکیو روسی حملے کا نشانہ بنا ہے. یہاں پہ میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ ہم جتنی بھی اطلاعات آپ تک پہنچا رہے ہیں یہ تمام تر اطلاعات مصدقہ ہیں, اور یہ گراؤنڈ سے جتنے بھی ہمارے کورسپونڈنٹس مختلف علاقوں سے رپورٹ کر رہے ہیں ان کی پہنچائی ہوئی اطلاعات ہیں. یہاں پر ایک چیز یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت ایک 40 میل لمبا فوجی قافلہ جو روسی فوجیوں کا قافلہ ہے وہ اس وقت کیو کی جانب رواں دواں ہیں, اور اس وقت زیادہ تر تو توقع یہی کی جا رہی ہے کہ کچھ دیر میں کیو کے اندر شاید وہ داخل ہو جائیں. ادھر یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ روس کے لیے یوکرین اتنا اس وقت امپورٹنٹ کیوں ہے, کیوں یہ معاملہ اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے اور طول پکڑ چکا ہے. وہ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ یوکرین جو ہے وہ نیٹو میں شامل ہونے کی اس نے اپنی خواہش ظاہر کی تھی, جو رشیا کو ناپسند ہے, اور اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا ہے, یوکرین پر یہ الزام عائد کیا ہے کہ وہ امریکہ کا پپٹ ہے, یعنی امریکہ کے ہاتھ میں وہ کھیل رہا ہے. اگر آپ میرے پیچھے اسکرین دیکھیں تو یہاں پر آج ہم نے کچھ ورچوئل ٹیم کی جانب سے میپس بھی واضح کیے ہیں, جو میرے کولیگ یہاں پر موجود ہیں بلال کریم مغل, ان کے ساتھ مل کر ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ میپ جو ہے ہمیں کیا بتا رہے ہیں, کس طرح سے آہستہ آہستہ جو قافلہ ہے روسی فوج کا وہ اب کیو کی جانب بڑھ رہا ہے. بہت شکریہ بلال. آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ اس سے پہلے جب ہم نے یہ میپس دیکھے تھے تب صورتحال بالکل مختلف تھی, آج یہ صورتحال بالکل ہی مختلف نظر آ رہی ہے, تو تھوڑا سا آپ بیان کر سکیں گے کہ کیا ہو کیا رہا ہے اصل میں؟ بالکل. جب یہ حملہ شروع ہوا تھا تب لوگوں کی توقع یہ تھی کہ کیو بہت جلدی روس کے کنٹرول میں چلا جائے گا, لیکن ایسا نہیں ہوا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جمعے تک کی جو سچویشن تھی وہ اس طرح سے تھی کہ کیو کے شمال کی جانب سے روسی افواج نے کافی کنٹرول کر لیا تھا, لیکن اب کیونکہ کیو ابھی تک ان کے کنٹرول میں نہیں جا چکا ہے, اس لیے کرائمیا کی جانب سے جو کہ سن 2014 سے رشیا کے قبضے میں, اس کی طرف سے جنوب میں سے آج 40 میل لمبا ایک فوجی قافلہ روانہ ہوا ہے, جو کہ کیو کے تقریباً آپ یوں سمجھیں کہ مغرب میں ہوستومل کے ایئرپورٹ تک پہنچ گیا. اگلی جو ہے وہ ان کی فائٹ یہاں سے شروع ہونی ہے. بالکل. اور اگر ہم تھوڑا نیچے جائیں تو ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے ہمارے میپ میں جو تبدیلی آ رہی ہے, جیسے فار انسٹنس اگر یہاں پہ اگر آپ یہ دیکھیں تو اس وقت جو ہمارا میپ ہے اس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں جیسے لوہانسک ہو گیا, کریمیا ہو گیا, جیسا کہ بلال نے بتایا کہ یہاں سے اب جو روسی افواج ہیں وہ داخل ہو رہی ہیں. بلال, یہاں پر جو ایک اور میپ ہم نے دیکھا تھا جو ہم نے نیچے جس پہ ہم بات بھی کر رہے تھے کہ کس طرح سے اب شمال, جنوب اور مغرب کی جانب سے جو ہے وہ حملہ کیا جا رہا ہے, اس حوالے سے تھوڑا اگر آپ بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں, یہ جو میریوپول کی بندرگاہ والا شہر ہے سی آف ایزیموو کے پاس, اس پہ جو ہے وہ قبضہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یہ دو علاقے پہلے ہی رشیا کے حامی باغیوں کے کنٹرول میں ہیں. تو اگر یہ پورا کوریڈور یہاں سے رشیا نے اسٹیبلش کر لیا تو پھر رشیا کے لیے یہاں سے اوپر ان لینڈ موو کرنا بہت آسان ہو جائے گا. اس لیے ان کی طرف سے ایک پیش قدمی یہاں پہ کی جا رہی ہے مشرق کی طرف. مشرق میں لوہانس اور دونیسک اور یہ سارے علاقے شمال مشرق میں ان کے آلریڈی قبضے میں ہیں. اور آج جو ہے جب ہم لوگوں نے یہاں سے دیکھا ہے کہ ایک تو مغرب اور شمال مغرب کی جانب سے یہ پیش قدمی ہو رہی ہے سومی کی طرف سے, تاکہ ان شہروں پر یہ لوگ مکمل اپنا کنٹرول جما لیں. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو رشین آرمی ہے اس نے اپنی اسٹریٹجی اس طرح بنا لی ہے کہ کیو کو وہ ہر طرف سے گھیر کر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں, جو کہ پہلے صرف ایک طرف سے کیا جا رہا تھا. بالکل. بہت بہت شکریہ بلال. جیسا کہ آپ کو بلال نے بتایا کہ اب کیو پر چاروں طرف سے حملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہاں پر ایک اور اپڈیٹ پاکستان کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی غیر ملکی مشن ہیں انہوں نے ایک خط لکھا ہے اور پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ جو آج کا اقوام متحدہ کا ایک ایمرجنسی اجلاس جاری ہے اس میں وہ روس پر زور دے کہ وہ کسی طرح سے یوکرین سے یہ جنگ ختم کرے اور ساتھ میں ہی یوکرین سے نکل جائے. اس حوالے سے پاکستان کی جانب سے تو اب تک کوئی بھی براہ راست کوئی اس طرح کا بیان نہیں سامنے آیا ہے, لیکن یہ ضرور کہا جا رہا ہے, جو مصدقہ اطلاعات ہمیں چند ہمارے ذرائع سے ملی ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں, اور دو ہمیں جو حکومتی عہدیدار ہیں انہوں نے بھی اس بات پہ تصدیق کی ہے کہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ دونوں ممالک افہام و تفہیم سے ان معاملات کو طے کر لیں, اور کسی بھی طرح کی جنگ بندی کے حوالے سے بھی پاکستان کچھ فی الحال نہیں کہنا چاہتا, لیکن جنگ کی حمایت بھی نہیں کرنا چاہتا. ہم مزید اپڈیٹس کے ساتھ آپ کے سامنے آتے رہیں گے. آپ ہمارا یوٹیوب پیج, ہمارا انسٹا پیج اور دیگر ہمارے جتنے پیج ہیں اس کو دیکھتے رہیں, کیونکہ اس وقت یہ صورتحال میں مزید, یعنی جیسے کہا جاتا ہے کہ اپڈیٹس جو ہیں وہ جاری رہیں گی.